السلام علیکم، میرا نام محمد وسیم ہے اور آج ہم آپ کے لیے شو لے کے آئے ہیں ڈائبٹیز ٹائپ 1 اور اس کی وجوہات کیا ہے، اس مرض کی وجہ سے فیملی اور مریض کے اوپر کیا نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے اوپر آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ڈاکٹر سمیہ شبیر، جو کہ ایف سی پی انٹرنل میڈیسن ہیں اور یہ ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں ایز اے کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ مارننگ میں صبح کے ٹائم سینئر رجسٹرار کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ سو ویلکم ٹو آور شو۔ مس، میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ڈائبٹیز ٹائپ 1 کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ وسیم اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ ڈائبٹیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، کامن ہو رہی ہے، اور اس کی یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے جس کو عرف عام میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرانی ایک لمبا عرصہ چلنے والی بیماری ہے، اور اس کی دو ٹائپس ہیں، ایک جسے ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں اور دوسری ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ دونوں مختلف ہیں، دونوں کا جو ہے وہ پیتھوجینیسس جسے کہتے ہیں ڈیزیز کی جو وہ ہے پروسیس، وہ مختلف ہے، اس کی وجوہات میں تھوڑا سا فرق ہے اور علاج میں بھی فرق ہے۔ تو اب ہم پہلے بات کرتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز پر۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو جسم میں پینکریاز ہے، جسے ہم عرف عام میں لبلبا بھی کہتے ہیں، وہ اس میں چھوٹے چھوٹے خلیے ہوتے ہیں جو کہ انسولین پیدا کرتے ہیں۔ تو انسولین پیدا کرنے والے خلیے وہ سم ہاؤ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جسم میں انسولین پیدا ہونا کم ہوتی ہے اور پھر بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں بیسیکلی انسولین ہی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہمیں پھر ایسے پیشنٹس کو جو ہے وہ انسولین دینا پڑتی ہے۔ مس، یہ ہمارے معاشرے میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے یہ ڈیزیز، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس کی کوئی بہت زیادہ واضح نہیں ہے کہ ان نون ہی لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ وجوہات اس کی جینیٹک بھی ہیں۔ ہاں جی، کچھ وجوہات جینیٹک بھی ہیں، کچھ یہ ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم کا جو مدافعتی نظام ہے، جو ہمارے جسم کی فوج ہے، وہ اپنے ہی جسم کے خلاف ایکٹ کرنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم آٹو امیون فینومینا کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی وائرل انفیکشن ہو، اس کے خلاف جو ہمارے جو ہے وہ مدافعتی نظام ایکٹیو ہوتا ہے، تو وہ مسٹیکنلی وہ ہمارے پینکریاز کے ان خلیوں کو بھی ڈسٹرائے کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جو کہ انسولین پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مریض جو ہے نا وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور کچھ جو ہے وہ فیملی ہسٹری بھی اس میں میٹر کرتی ہے کہ پیشنٹ کے جو ہے نا وہ والدین میں سے کسی کو شوگر ہو، بہن بھائیوں میں سے شوگر ہو، تو اس میں بھی رسک بڑھ جاتا ہے، پیشنٹ کا ڈائبیٹک ہونے کے رسک بڑھتے جا رہے ہیں۔ مس، کیا یہ جو آپ نے کہا کہ جینیٹیکلی ہے، تو کیا اس کے علاوہ اگر پیرنٹس بہت اسٹریس میں ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، تو کیا یہ چیزیں کوز کرتی ہیں کہ یہ ڈائبیٹک ٹائپ 1 ڈس آرڈر ہو سکتا ہے؟ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جب ڈائگنوز ہوتی ہے اس وقت مریض کو نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے پیرنٹس کو بھی، اور جو امیڈیٹ اس کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ایک گھر میں نا ایک پریشانی کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ شوگر ہو گئی ہے۔ ایک چیز اس میں مریضوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، پیرنٹس کو خاص طور پر ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کو ایک بیماری کے طور پر آپ نہ لیں، آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ایک لائف سٹائل آپ کا چینج ہو گیا، یعنی کہ ایک ان ہیلدی لائف سٹائل سے اب آپ کو ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آنا ہے۔ اٹس آل اباؤٹ لائف سٹائل چینجز، اور پھر ساتھ میں آپ نے دوائیاں بھی لینی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ اس میں ایجوکیشن کا بہت رول ہے۔ جیسے ہی مریض کو جب پہلی دفعہ شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے، خاص طور پر ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، تو اس میں مریض بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی میں یہ ایسی مجھے بیماری ہو گئی ہے کہ اس میں مجھے اب انجیکشنز ہی لگنے ہیں، مجھے شوگر ہو گئی ہے، مجھے انسولین لگانے پڑے گی۔ یہ ایک بڑا ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں جب فرسٹ ٹائم جو ڈائگنوز ہوتے ہیں، اگر ان کو میں جیسے ہی انسولین ایڈوائز کرتی ہوں تو وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ انسولین لگائیں گی۔ خاص طور پر اس پریشانی کو بڑھاوا دیتے ہیں ان کے والدین یا ان کے جو ہے نا وہ امیڈیٹ فیملی ممبر، بہن بھائی، کہ تمہیں انسولین لگ رہی۔ اس کی وجہ سے مریض میں نفسیاتی مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو اس بات کی پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ بیماری مجھے ہی کیوں لگ گئی، وائی می۔
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر وہ اس میں جو ہے وہ ڈینائل کا بھی ایک ایلیمنٹ آتا ہے. مریض بعض اوقات شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ تو مجھے نہیں ہو سکتی, یہ مجھے کچھ نہیں ہے, ایسے ہی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. انیشلی وہ ایک ڈینائل فیز میں جاتا ہے. تو ڈینائل فیز میں جاتے ہوئے پھر وہ ایک اس کو نارمل لائف سٹائل کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جس طرح پہلے چینی کھا لیتا تھا, میٹھی چیزیں کھا لیتا تھا, اس کو میں جاری رکھوں. لیکن پھر آہستہ آہستہ پھر وہ اس چیز کو اس کی ایجوکیشن کے ساتھ اس کو فیملی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس کو یہ بات سمجھائی جانی چاہیے کہ آپ کو ایک مسئلہ ہے, پہلے آپ ایک انہیلدی لائف سٹائل کو آپ کا جسم کوپ کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اس کا مقابلہ کر رہا تھا. لیکن اب آپ کو آپ کا وہ سسٹم جو آٹومیٹیکلی آپ کی شوگر کو کنٹرول کر رہا تھا, وہ سسٹم اب آپ کا خراب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے اب آپ کو علاج کی ضرورت ہے, اب آپ کو زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں مریض کی ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے, خاص طور پہ اس کے والدین کو کی ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, تو مس میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا اس کی ایج بریکٹ کیا ہے اس مرض کی, کہ ہم کیوں یعنی کہ کوئی ایک اسپیسیفک ایج ہے کہ جس کے اندر یہ ڈائگنوز ہوتا ہے؟ ہاں جی, ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے نا وہ اس کی یہ 2 ایج پیکس میں زیادہ کامن ہے. زیادہ تر جو ہے وہ یا تو 4 سے 7 سال کی عمر کے بچے آ رہے ہوتے ہیں, یا 10 سے 14 سال کی عمر کے دوران جو ہے وہ کامن ہوتی ہے. لیکن یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ اس میں انہی ایجز میں ہی آتے ہیں ہمارے پاس بچے. مس یہ اس کی وجوہات تو آپ نے بتا دیں, تو جب آپ کسی پیشنٹ کو پہلی دفعہ ڈائگنوز کرتی ہیں کہ ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے آپ کو, تو اس دوران آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب پہلی دفعہ آپ ڈائگنوز کرتی ہیں؟ ہاں, پہلی دفعہ ڈائگنوز کرنے کے بعد مشکلات تو ہمیں علاج سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. مریض کی جو ہے نا وہ نفسیاتی سچویشن جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, اس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ ہمیں جب علاج شروع کرتے ہیں پہلے تو اس کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ اسے ایک مسئلہ درپیش ہو چکا ہے, اس کو زندگی بھر ساتھ لے کر چلنا ہے, اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا. پھر اس کا علاج ہے وہ اگر نیڈلز ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کرنا. ٹھیک ہے, اور اس کے والدین کو, یا اگر مزید ایسی ایج میں کہ اسپاؤز ہے, اسپاؤز کی کاؤنسلنگ کرنا, یہ سب بہت ضروری ہے. ان چیزوں کی بیس پر ہمارے جو علاج ہے اس کی کمپلائنس بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مریض اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کرتا ہے ہمارے ساتھ علاج کے سلسلے میں. کیونکہ بعض اوقات مریض کو اگر 3 ٹائم انسولین لگانے کو کہا ہے, خاص طور پر ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, بچے ہیں 4 سے 7 سال کی عمر کے بچے ہیں, یا جو سن بلوغت کے جو ہیں بچیاں ہیں 10 سے 14 سال کی عمر کے دوران, تو ان کو نا 3 ٹائم اگر انجیکشن لگ رہا ہے تو ان کو خوراک کے ساتھ ریلیٹڈ انجیکشن کھانے کا شوق ہے, کھانے کا دل چاہ رہا ہے, تو ایک دم سے ذہن میں آتا ہے کہ جی مجھے ابھی انجیکشن لگانا ہے. تو یہ چیزوں کو نا ایکسیپٹ کرنا, اس کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں تو ہمارے پاس ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں بڑا اچھا کاؤنسلنگ سیشن ہوتا ہے ہر سنڈے کو 2:42 پر, جس میں ہمارے پاس ڈائٹیشین بھی اویلیبل ہوتے ہیں, فزیو تھراپسٹ اویلیبل ہوتے ہیں, ہم لوگ ڈاکٹرز خود بھی موجود ہوتے ہیں. اس میں ہم ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹس, بچوں کو, ایڈلٹس کو بھی, ایڈولیسنٹس کو بھی, اور ان کے والدین کو بھی. ساری اس کی ایجوکیشن کی جاتی ہے, کاؤنسل کیا جاتا ہے ان کو لانگ ٹرم اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو بالکل ہی ان ٹریٹڈ چھوڑ دیا, آپ نے اس کا خیال نہ رکھا. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی ہے ڈاکٹر اعجاز قریشی کی. وہ کاؤنسلنگ سیشن میں ایک بار بڑے اس کو دلچسپ انداز سے بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ڈائبٹیز جو ہے نا اس کا خیال آپ نے اس طرح رکھنا ہے جس طرح ایک نئی نویلی دلہن کا آپ خیال رکھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے
اپنے اپنے جسم کا، اپنے لائف سٹائل کا، اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو واچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ڈائبٹیز کو کنٹرول نہ کیا، اس کو انٹریٹڈ چھوڑ دیا، اور آپ اپنی جو ہے وہ ایٹنگ ہیبٹس آپ نے جاری رکھی، تو اس سے یہ پھر آپ کے سارے جسم کے سارے جو ہے وہ انٹرنل آرگنس کو خراب کرنا شروع کر دیں گے. اور کوئی آپ کا سسٹم ایسا نہیں ہے جو اس کے اثرات سے بچ جائے. ٹھیک. مس یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہاں پہ میرا یہ ہے کہ جب آپ ٹریٹمنٹ شروع کر دیتی ہیں، مثلا جب ڈائگنوس ہو گیا تو اس کے بعد جب ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا، تو ٹریٹمنٹ کے دوران بھی آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو آپ ان کے اوپر کیسے اوورکم کرتی ہیں؟ ٹریٹمنٹ کے دوران یہی مشکلات ہوتی ہیں کہ مریض جو ہے وہ بچے ہیں خاص طور پر، ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، بچے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹی کے لحاظ سے شوگر کی مانیٹرنگ اور ان کی انسولین کی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ، اس کو ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کو ڈے ٹو ڈے ویریشنز اس میں آتی ہیں، تو ہم نے اس کی ایک ڈوز ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کی ایکٹیویٹی اور اس کی فوڈ انٹیک کے لحاظ سے ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پیشنٹ جو ہے وہ بیمار ہو جائیں، کوئی انفیکشن ہو جائے جس کی وجہ سے جسم سٹریس میں آ جائے، تو بھی انسولین کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے ہمارے پیشنٹس کے پیرنٹس میں اور امیڈیٹ سبلنگس میں، کہ جیسے ہی بخار ہوا، کوئی انفیکشن ہوئی، تو مریض کا جو ہے نا وہ بھوک کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ایک جو ہے نا انوریکسیا ہم اس کو کہتے ہیں، وہ اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی نا انسولین کی ڈوز کی سیلف ایڈجسٹمنٹ پیشنٹ کے پیرنٹس خود بخود کر دیتے ہیں، یا پیشنٹ ہم سیلف کر دیتا ہے کہ میں اب تو مجھے بخار ہوا ہے، مجھے انفیکشن ہوئی بھی ہے، تو اب مجھے انسولین لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے کم کر دینی چاہیے. یہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے. اس میں تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے اپنی شوگر مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انسولین لگانا اور اس کو ٹائم پہ لگانا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ آپ کو انفیکشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہو چکا ہے، اور شوگر کی وجہ سے آپ کو شوگر کنٹرول کریں گے تو آپ کی انفیکشن جلدی آپ ریکور کر جائیں گے اس سے. تو یہ ہمیں جو ہے نا اس ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں تو ہمارے پاس جو ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان ہے، اس میں تو ایک ہیلپ لائن بھی اویلیبل ہے، جس میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی بھی ٹائم اگر آپ کی شوگر لو ہو گئی ہے، یا آپ جو ہے وہ آپ کو ویریشنز آ رہی ہیں بلڈ شوگر لیول میں، یا آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات کی ضرورت ہے، تو آپ ادارے میں فون کر سکتے ہیں، اور آپ یہاں پر آپ کو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے موجود ہیں لوگ، اور ہیلپ لائن پہ اویلیبل ہیں. آپ کو امیڈیٹ ایمرجنسی کیس میں بھی آپ کو اچھا مشورہ دیں گے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پہ سہولت موجود ہے کہ آپ یہاں پہ ہیلپ لائن پہ کال کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو ابھی کیونکہ ٹائم ہوا ایک چھوٹی بریک کا، تو اسٹے ود اس. جب کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو ساتھ اس کو ڈپریشن ہونے لگتی ہے، اور اس کا موڈ خراب رہنے لگتا ہے، اور وہ اپنی ڈائبٹیز کا غصہ اپنے فیملی ممبرز پہ نکالنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں میری ڈائبٹیز بڑی ہوئی ہے. فیملی والے کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو میٹھی چیزیں نہ کھانے دے، تو اس پہ جھگڑا کرتے ہیں. تو اگر کوئی ڈائبٹیز سیلف مینجمنٹ میں چلا جائے تو آلموسٹ ہمارا تجربہ بتاتا ہے یہاں 25 سال کا کہ کچھ لوگ جنہیں ہم ماڈل ڈائبیٹکس کہتے ہیں. تو مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، کبھی ماڈل ڈائبیٹکس آپ کو کنسلٹیشن روم میں نظر آتے ہیں؟ نہیں، وہ کبھی بھی نظر نہیں آتے، کیونکہ انہیں اپنی بیماری کو مینج کرنے کا طریقہ سلیقہ آ گیا ہوتا ہے. جو ایجوکیشنل لیول جتنا آپ کا بہتر ہے، اتنا جو کمپلائنس کے ایشوز ہمیں کم پیش آتے ہیں. ڈائبٹیز کو اب تو دنیا میں ایک لائف سٹائل کہا جاتا ہے. ڈائبٹیز کے مریض کو مریض بھی نہیں کہا سکتا، ڈائبٹیز پرسن کہا جاتا ہے. جو آپ کی فیملی میں اگر ایک فرد کو ڈائبٹیز ہے تو اس کا مطلب باقی بہن بھائیوں کو بھی ڈائبٹیز پریونشن پروگرام میں جانا چاہیے. ذیابیطس کے لحاظ سے جس طرح یہ کامن ہو رہی ہے، اس میں ہماری خواتین جن میں موٹاپا ہے. یہاں یہ میں کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں جو تھوڑا آڈ ہے اور عجیب ہے، کہ جب ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو آپ کو پہلا قدم یہ بھی اٹھانا ہوتا ہے کہ گریسفلی اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ہمارے ہاں سنڈے کو ایک سیشن ہوتا ہے 3:42 پہ آڈیٹوریم میں ہوتا ہے، جس میں پیشنٹس آتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 7 ایریاز ہیں بنیادی طور پر جن میں مریضوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے اہم غذا کا ایریا بہت اہم ہے. پھر انہیں عادت ڈالنا کہ وہ کس طرح پیدل چلنا شروع کریں یا ورزش کرنا شروع کریں، وہ اپنی ٹینشن کو کیسے مینج کریں، ہائپوز کا معاملہ جو کہ ٹریٹمنٹ ہیزرڈ ہے اس کے بارے میں کیا کریں،
انسولین تھراپی کے پس پردہ جو ان کو نالج ہونا چاہیے، تو یہ اس پہ بھی بات ہوتی ہے. پھر کمپلیکیشن سے بچنے کا معاملہ، پھر رسکی بیہیویئرز کے بارے میں ان کو بتانا کہ یہ رسکی بیہیویئر ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے. ہمارے ہاں لٹریچر ہے، کتابیں ہیں، پیمفلٹس ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہم نے پچھلے چند سال سے فیس بک پہ اور اپنی ویب سائٹ پہ جو ویڈیوز کا ایک خزانہ جمع کیا ہے. یہ تو ایک گولڈ مائن ہے ڈائبیٹکس کے لیے، جو کہ وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سمیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے مزید سوال کرتے ہیں. مس میرا آپ سے ایک سوال اور تھا کہ ہم کس طریقے سے آپ کے پاس جب مریض پہلے ایک دفعہ آتا ہے تو آپ ڈائگنوز کس طرح کرتی ہیں ان کو؟ ڈائگنوز جو ہے وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہائی بلڈ شوگر کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی شوگر چیک کی ہے، میری شوگر اتنی ہے، یا علامات پیشنٹ کو ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے کیس میں تو ہمارے پاس مریض اکثر ویٹ لاس کی سمٹم کے ساتھ آتے ہیں، اور انفیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، پیاس لگ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور بھوک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ علامات ہیں ہائی بلڈ شوگر کی اور ساتھ میں انسولین ڈیفیشنسی کی. ٹھیک ہے، ویٹ لاس جو ہے وہ انسولین ڈیفیشنسی کی ایک علامت ہے. تو ہم پھر عمر کے لحاظ سے پیشنٹ کی ایج جو ہے وہ اگر 4 سے 7 سال کی عمر میں ہے، ینگ ہے پیشنٹ، بچہ ہے یا ایڈولیسنٹ ہے، یا ایون جو ہے ایڈلٹس میں بھی، تو ہم ان کی ایج کے لحاظ سے تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہی ہمارے ذہن میں آئے گا. لیکن اس کو فردر اگر کنفرم کرنا ہو تو ہم آٹو اینٹی باڈیز ہیں وہ ہم کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم پیشنٹ کا جو ہے نا وہ HbA1c مینلی ہمارا ہوتا ہے. HbA1c سے ہمیں لاسٹ پچھلے 3 مہینے کا کنٹرول کا ایک ایوریج آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مریض کی کتنی شوگر کنٹرول پچھلے 3 مہینے میں کتنی جا رہی ہے. اور دوسرا ہمیں HbA1c سے ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے کہ ہمیں کس لائن پہ مینیج کرنا ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے کیس میں تو ہمارے پاس انسولین کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتی، لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہم HbA1c کے لحاظ سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں انسولین سے سٹارٹ کرنا ہے یا ہمیں ٹیبلٹ سے سٹارٹ کرنا ہے. مس میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہے یہ اگر لانگ ٹرم چلے تو یہ کنورٹ ہو سکتی ہے ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں؟ نہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ سپریٹ ہے، اس میں تو انسولین ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، انسولین پیدا ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز تو ایک ڈفرینٹ ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مختلف، اس میں انسولین کم بھی پیدا ہو سکتی ہے، جو اس کی ہے پیتھوجینیسس کہہ لیں، یا اس کا جو ہے وہ کور ہے وہ یہ ہے کہ یا تو کم پیدا ہوتی ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ مریض موٹا ہوتا ہے، اس میں موٹاپے کی وجہ سے انسولین جو پیدا ہو رہی ہے وہ افیکٹو نہیں ہوتی، اسے ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس، وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز الگ ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ اس میں تو بالکل ہمارے پاس انسولین کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتی. تو ان دا لانگ رن یہ ہوتا ہے کہ مریض ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ ان کا یہ کنسرن ہوتا ہے، پہلی دفعہ جس کو ڈائگنوز ہوئی ہے اس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ چلتی رہے گی. تو اس میں ان کو تھوڑا سا ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے ذہن پر سوار نہ کریں کہ مجھے شوگر ہوگی. جی بالکل، میرا نیکسٹ سوال یہی تھا کہ جب ایک فیملی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بچے کو یہ ڈس آرڈر ہے تو یہ ایک مینیجیبل ہے، تو لانگ ٹرم کیا کمپلیکینس آتی ہیں تو کہ جس کی وجہ سے آپ وہ جو فیملی ہے اس کے اوپر نفسیاتی اثرات مراتب ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں؟ ہاں، اس میں پیشنٹ کا جو ہے وہ یہی میں بات آپ سے کہہ رہی تھی کہ مریض کا یہ سوال کنسرن ہوتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اگر اس میں پھر نا ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا یہ آپ اس کو سوار نہ کریں، آپ اس کو ایک ڈس آرڈر کے طور پر نہ لیں، جسٹ ٹیک اٹ ایز اے چینج آف لائف اسٹائل. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے، اپنا طرز زندگی بہتر کر لیں گے، اپنی ایٹنگ ہیبٹس امپروو کر لیں گے، تو آپ اس کے ساتھ بہت اچھی لائف گزار سکتے ہیں. کوالٹی آف لائف بالکل نارمل ہوتی ہے. دوسرا، ایک نان ڈائبیٹک بندہ ہے اور ایک جس کو شوگر ہے، اگر شوگر والا مریض نے اپنی شوگر اچھی کنٹرول کی ہوئی ہے، لائف سٹائل اچھا ہے اس کا، تو اس کا طرز زندگی دوسرے نارمل نان ڈائبیٹک سے مختلف نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. تو اس کی ہاں اگر آپ نے اس کو ان کنٹرول چھوڑ دیا ہے, آپ اس کو نہیں, اپنا لائف سٹائل آپ نے چینج نہیں کیا, ایٹنگ ہیبٹس چینج نہیں کی, تو پھر تو بہت مشکلات آپ کے لیے ہو سکتی ہیں. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے, مریض کو اس بات پہ بھی ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ پھر تو اس کی کمپلیکیشنز, اس کی دل پر کمپلیکیشن ہے, گردے خراب ہوں گے, آنکھیں خراب ہوں گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی اعصابی نظام ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی دو طرح کی کمپلیکیشن ہوتی ہیں. ایک جو ہے وہ ہم اس کو سادہ الفاظ میں اگر میں سمجھانا چاہوں تو جو بڑی ویسلز ہیں اس کو انوالو کرتی ہیں کچھ کمپلیکیشن ہے جو چھوٹی خون کی نالیوں کو انوالو کرتی ہیں. جو بڑی خون کی نالیوں کو انوالو کرتی ہیں اس میں دل آ جاتا ہے جی, مریض کو جو ہے نا دل کی نالیاں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور مریض کو جو ہے نا انجائنا اور ہارٹ اٹیک کے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ مریض کو فالج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ مریض کے جو ہے نا وہ خون کی نالیاں جو ہے وہ تنگ ہونے کی وجہ سے ٹانگوں میں جو ہے وہ خون کی سپلائی کم ہو سکتی ہے, مریض کی جو ہے نا وہ جسم میں دردیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری ہیں وہ چھوٹی جو ویسلز ہیں ان کو انوالو کرنے والے کمپلیکیشنز میں آپ کے آنکھوں کے مسائل آ سکتے ہیں. آنکھوں کا پردہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, مریض کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ گردوں پر اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں, گردے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اعصابی نظام ہے اس میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. مریض کے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس مریض یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ جی میرے پاؤں بہت جلتے ہیں, چلتے ہوئے پاؤں سے جوتا اتر جاتا ہے, مجھے پتہ نہیں چلتا. پھر یہی آہستہ آہستہ زخم بننا شروع ہو جاتا ہے, پھر اس زخم ٹھیک نہیں ہوتا, تو اس طرح وہ ڈائبیٹک فٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں. لمبا عرصہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہ رہے, اگر آپ نے اپنی طرف دھیان نہیں دیا, یا آپ کو علاج بتایا گیا ہے اس میں آپ نے اپنی مرضی سے کمی بیشی کی ہے, کوتاہی کی ہے, تو آپ کو ان ساری کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور اس سے آپ کی کوالٹی آف لائف بہت خراب ہو جاتی ہے. تو اگر مریض کو ٹائم پر ایٹ دا ٹائم آف ڈائگنوسس اچھا اس کو ایجوکیٹ کیا جائے, اس کو سمجھایا جائے, تو اور آہستہ آہستہ ہر وزٹ پر مریض کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو انسولین لگائی ہے, آپ کا یہ علاج شروع ہوا ہے, اس کو آپ نے اس طرح مینیج کرنا ہے. خوراک میں جس دن آپ کی کاربوہائیڈریٹ کی مقدار, نشاستہ کی مقدار زیادہ ہوگی تو اس کو آپ نے اس طرح مینیج کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیلف مینجمنٹ آف ڈائبٹیز. تو سیلف مینجمنٹ آہستہ آہستہ مریض کو ساتھ ساتھ سکھائی جانی چاہیے. اس سے مریض کا شوگر کا کنٹرول زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ میرا یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں کس طریقے سے اس ڈس آرڈر کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ سیلف مینجمنٹ ایک تو یہ ہوگی, تو اس کے علاوہ بھی کیا فردر کوئی ٹیکنیکس یا کوئی تھراپیوٹک کوئی ٹریٹمنٹ ہے جو یوز کیا جاتا ہے ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں؟ جی, ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان جو ہے وہ اٹس اے ٹیم ورک. اس میں سارے جو ہے وہ ہم ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں, جن میں ہمارے ساتھ ڈائٹیشین موجود ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے کہ مریض کا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اٹس آل اباؤٹ لائف اسٹائل چینج اینڈ ایٹنگ ہیبٹس. اس کے علاوہ ہمارے پاس فزیو تھراپسٹ بھی اویلیبل ہے, کیونکہ پیشنٹ کو جو ہے نا وہ جسم میں دردوں کی پیشنٹ شکایت کرتے ہیں ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے. اس کے علاوہ مریضوں کو عام ہمارے پاس لمبا عرصہ جن کی شوگر ہو ان کو شیٹیکا کے مسائل ہوتے ہیں, جن کو ہم درد شقیقہ کہتے ہیں. مریض کی ٹانگ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے لیے فزیو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. فروزن شولڈر ڈیولپ ہو جاتا ہے جس میں مریض کے جو ہے نا وہ کندھے پر بازو کی موومنٹ وہ متاثر ہوتی ہیں, تو اس سلسلے میں ہمیں فزیو تھراپسٹ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ مریض کی جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے لیے, اس کی کاؤنسلنگ کے لیے, اس کے جو اپنے کنسرنز ہیں, جو اس کے فیئرز ہیں یا اس کے جو پوچھنا چاہتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پرسنل لیول پر مریض کی جو ہے ایجوکیشن کے لیے سیشنز کنڈکٹ کیا جاتا ہے ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں سنڈے کو کوئی 2:45 بجے کے اراؤنڈ. تو اس کے علاوہ ہم ڈاکٹرز موجود ہیں علاج کے لیے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیلپ لائن کا بھی موجود ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا.
تو ان سب کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ مریض چلے ہماری ٹیم کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ مریض جو ہے وہ اپنی شوگر کو خود سے اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے, جیسے ایک جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے ماڈل ڈائبیٹک بن سکتا ہے جس کی HbA1c ویل کنٹرولڈ ہو. جی ڈاکٹر صاحبہ, کیا فیملی کو اس کے جو ایک پیشنٹ کے جو سائن اور سمٹمز کیا ایسے نظر آنے چاہیے کہ ان کو ٹریٹمنٹ میں فوراً سے پہلے لے آنا چاہیے؟ ایسے کیا سائنز اینڈ سمٹمز جو ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی اگر بات کریں تو اس کے سائنز اینڈ سمٹمز تو بہت جلدی آتے ہیں, کیونکہ اس میں انسولین ڈیفیشنسی ہوتی ہے, انسولین کم ہو جاتی ہے, بالکل ختم ہو جاتی ہے, تو اس کی علامات, اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے. تو اس میں مریض کو جو ہے نا وہ بڑا ہی ریسنٹ مریض کے سمٹمز ہوتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر ڈاکٹر صاحبہ مجھے جو ہے نا بہت ہی زیادہ میرا ویٹ کم ہو گیا ہے, مجھے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے, بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, مجھے بخار ہونا شروع ہو گیا ہے, میرا گلا خراب پہلے اتنا فریکوینٹلی نہیں ہوتا تھا, اب مجھے بہت زیادہ گلا خراب ہوتا ہے, نزلہ زکام زیادہ رہتا ہے. تو اس طرح کی علامات آتی ہیں. اور پھر وہ ان کو کوئی ان کے ارد گرد گھر میں فیملی میں کوئی ڈائبیٹک ہو تو وہ ان کا انسیڈنٹلی ان کی شوگر چیک کرتے ہیں تو ان کی شوگر زیادہ آ جاتی ہے, یا ان علامات کے ساتھ بھی وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اگر ان کے ارد گرد لوگ کوئی ڈائبیٹک ان کو سجیسٹ کرے کہ یہ علامات تمہیں شوگر کی ہیں, تم جا کے ڈائبٹالوجسٹ کو دکھاؤ, یا ایون جنرل فزیشین کو دکھائیں تو وہ ہمارے پاس ریفر کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت مہربانی, آج کا جو شو تھا اس میں آپ نے کافی اچھی اور کافی دلچسپ گفتگو کی جس سے مجھے بہت کلیئرٹی ہوئی ہے اس ڈیزیز کنسیپٹ ڈائبٹیز ٹائپ 1 کی. سو ہم اب ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ اب ہم اجازت لیتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم اس ٹریٹمنٹ کو فل ڈیٹیل سے کریں گے اور زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے. سو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.